میاں صاحب پہلے آ جاتے ہیں افغانستان پہ. افغانستان کے ذریعے اب اپنی خفت مٹانے کی جو ایک میں کیا کہوں بیہودہ کوشش ہی ہے جو کی جا رہی ہے, اور افغانستان جو ہے ادھر سے ہم نے یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اور کیا کیا ہم نے ویل وی آلسو شیئر دی پارٹ آف دی مسٹیکس دیٹ وی میڈ ان دی پاسٹ آن دی بیہسٹ آف ویسٹ, جو کچھ وہاں ہوتا رہا کھلواڑ وہاں پہ انقلاب سور سے آنورڈ, مگر پھر بھی ادھر بھی لوگ سفر کر رہے ہیں, عوام ادھر بھی سفر کر رہے ہیں, مگر ان کے ہاں جو حکمران ہیں طالبان وہ ان کے حوالے سے بات کریں گے. مگر اس وقت ہمیں ممتاز تجزیہ نگار اور جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. جنرل صاحب ایک فیسٹنگ وونڈ تو بن ہی گیا ہے افغان اپنے عوام کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. لگتا یہ ہے کہ کس حد تک ہم اس اسیسمنٹ میں درست ہیں کہ اب چونکہ براہ راست انڈیا اور تمام اینٹی پاکستان خطے کی طاقتیں جو بھی ہیں وہ کچھ براہ راست تو کر نہیں سکتے, سو وہ ہمیں زچ کرنے کے لیے ادھر کچھ نہ کچھ ان کو یعنی کرتے انگیخت دیتے رہتے ہیں. ڈو یو تھنک دس از ہاؤ وی کین ایکسپلین دس اور کیسے ہم حتمی طور پر اس ایشوز اس بات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے مسائل اور بھی بہت زیادہ ہیں. جنرل صاحب. جی تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب. اور یہ سبجیکٹ ایک ایسا ہے کہ دہلانے والا ہے, دل دہلانے والا ہے. میں آپ سے عرض کروں, لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں. $40 ملین تقریباً ہر ہفتے امریکہ افغانستان نیشنل آرمی کے نام پر دے گا. مجھے اطلاعات یہ ہیں کہ جن لوگوں کو داعش کے نام پر بھرتی کیا گیا تھا, اور داعش بھی امریکہ کی پیداوار تھی, CIA کی پیداوار تھی, اسرائیل کی پیداوار تھی, ان میں سے 30,000 لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ رینکس وغیرہ دے دیے گئے ہیں. 250-300 کی جو سو کالڈ مجید بریگیڈ ہے اس کے لوگوں کو بھرتی کر گیا ہے. یہ امریکہ کی جو پشت پناہی ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسرائیل میں موجود ہے, انڈیا آلریڈی موجود ہے یہاں پر. ہم صرف بھارت کا نام لیتے ہیں. MI6 گریٹ برٹن صاحب وہ ناردرن افغانستان میں ایکٹیو ہیں اس وقت. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں روس نے طالبان کو بلایا تھا, اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ چند آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تاجکستان شدید خطرہ محسوس کر رہا تھا. تاجکستان کو باقاعدہ بھی عام جو اکوپمنٹ اور ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جائے. چین کی وجہ سے یہ جو ایک بڑا فریجائل قسم کا سیز فائر قائم ہے, یہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں, کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں, ان کو ٹریننگ مل رہی ہے, ان کو ہتھیار مل رہے ہیں, اور وہ استعمال کس کے خلاف کرنے ہیں. وہ استعمال پاکستان کے خلاف ہوں گے, ہو رہے ہیں, وہ سب بات کرتے ہیں. وہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اس سارے ہنگامے سے پہلے افغانستان کے ناردرن الائنس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, جس وجہ سے پاکستان کو مسائل بھی ہوئے. اس چیز وہ ایران کے خلاف استعمال ہوئے ہیں, اور یہ ان کے ایکس جو موساد چیف ہیں انہوں نے بتایا کہ اسٹار لنک کی ڈیوائسز ہم نے باقاعدہ افغانستان کے ذریعے ایران میں سمگل کی. اب یہ بتائیے کہ سب کچھ گیم ہو رہی ہے, یہ ساری بڑی گیم کا ایک حصہ ہے تاکہ افغانستان ایز اے بیس پاکستان کے خلاف, ایران کے خلاف, وسطی ایشیائی ریاستوں کے خلاف, اور obviously چین کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے وہ روک دیا جائے یہاں پہ. چین اس کوشش میں ہے اور روس اس کوشش میں ہے کہ اسی کے سامنے ہو جائے یہاں پر. لیکن جب تک امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا, بات نہیں بنے گی. تو مسئلہ تو ہے یہ. اس کا حل بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ریجنل جو کنٹریز ہیں جو افغانستان کے ارد گرد موجود ہیں, جب تک وہ اکٹھے ہو کر ایک آواز سے بات نہیں کریں گے, مل کر ایک منصوبے کے تحت کام نہیں کریں گے, افغانستان کو جب تک سکویز نہیں ہوگا, ان کو کہیں نہ کہیں سے سب کچھ آ رہا ہے نا, ڈائریکٹلی تو نہیں آ رہا, کہیں سے جہازوں فرائی کر کے آ رہے ہیں, کہیں سے ان کے سپلائز ان کو مل رہی ہیں. میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ریاستیں جو ارد گرد ہیں یہ سب, اب دیکھیے تاجکستان اس کو فیلنگ دا ہیٹ, پاکستان آلریڈی انڈر مطلب اٹیک ہے کی وجہ سے, ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا, باقی 3 ریاستیں ان کو ہم ساتھ ملا لیں. جنرل صاحب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھریٹ سمجھ رہا ہے؟ کوئی شک نہیں. اچھا ہاں جی بات کریں میاں صاحب. جی جنرل صاحب اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ نے خبر دی ہے, بڑی خبر دی کہ امریکہ جو ہے باقاعدہ پیسے خرچ کر رہا ہے, $40 ملین وہاں خرچ کر رہا ہے. پیسے بھی مل رہے ہیں, ٹریننگ بھی مل رہی ہے, ہتھیار بھی مل رہے ہیں, زمین بھی مل رہی ہے, اور 3 ممالک اس میں شامل ہیں. اس میں بھارت شامل ہے, اسرائیل شامل ہے,
خود افغانستان میں افغان جو رجیم ہے وہ شامل ہے، اور باقاعدہ طور پر جو بھارتی ملٹری آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں ممالک ہم باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ ڈیفینسو رہے گی کہ کوئی دہشت گردی کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، جس طرح پاکستان نے کل وہاں پر ان کے باقاعدہ طور پر ٹھکانوں پر جو جماعت الاحرار کے ٹھکانے تھے، خارجیوں کے ٹھکانے تھے، ان کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا، پکتیتا میں، پکتیا میں اور کنڑ میں، اور باقاعدہ ہمارے جو JF-17 ہیں انہوں نے جا کے ان کو جو ہے وہ ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ لیکن کیا ہم ڈیفینسو رہیں گے اور ہمیں آگے بڑھ کر پیش قدمی کر کے ان ایسے ٹھکانوں کو جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ان کو جڑ سے نہیں اکھیڑ دینا چاہیے؟ وہ چاہے افغانستان میں ہوں یا ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں وہ انڈیا میں کیوں نہ ہوں؟ دیکھیے، یہ جو ایکسس آف ایول جس کا ہم نام لے رہے تھے، ان کا بیسیکلی گڑھ تو اس کا یا تل اویو میں ہے، واشنگٹن میں ہے اور انڈیا میں ہے۔ وہ آپ جب تک انڈیا کو سبق نہیں سکھیں گے، جب تک یہ تکلیف جو پاکستان کو ہو رہی ہے، جتنے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جتنا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، جب تک انڈیا کو یہ تکلیف نہیں ہوگی ہمارے معاملات حل نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو پاکستان کی حکمت عملی میں جو ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے افغان بھائی ہیں، افغان اپنے بھائی نہیں ہے، کسی اور کے بھائی کیسے ہو سکتے؟ ہم نے اتنا کچھ ان کے لیے کیا، پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کر بہت کیا ان کے لیے، بڑا اپنا بہت شدید نقصان بھی کر رہا ہے۔ آج بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان میں یہ جو ڈرگز ہے، جس طریقے سے ویپنائزیشن پاکستان میں ہوئی ہے سوسائٹی کی، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا جو پاکستان نے کچھ کیا اس کے لیے۔ پاکستان نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ تقریباً اس سے زیادہ کام کر کے امریکنوں کو ان کا جو معاہدہ کرایا۔ تو یہ بات تو ان سے دیکھیے، یہ ایسے بات ماننے والے نہیں۔ جب تک ان کے پاس دیکھیے دہشت گردی کی بیسک جو سپلائی روٹ ہے نا، پیسہ جب تک بند نہیں ہوگا، ان کا پیسہ بند کر دیں، ان کے ہتھیار ان کو ملنا بند کر دیں، معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان ڈیفینس پہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ افغانستان میں بہت سے ایسے بے گناہ لوگ ہیں جو اس سارے سے لاتعلق ہیں۔ ان لوگوں کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان تو ہمارا ہمسایہ ہے، وہ لوگ تو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کئی بچے یہاں سے پڑھ کر پیدا ہو کر گئے ہیں وہاں پر، پاکستان نے کو کرکٹ سکھائی، وہ پاکستان نے کیا نہیں کیا ان کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن سر وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، باقاعدہ افغانستان سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو افغان طالبان رجیم جس کو گروہ کہا جاتا ہے، گمراہوں کا گروہ جو ہے، وہ نمک حراموں کا گروہ میں تو کہوں گا، ان کو وہاں سے نکالا جائے، عوام چاہ رہی ہے، اور پاکستان آرمی کو، پاکستان کی حکومت کو دعوت دی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر جولیاں اٹھا اٹھا کے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر آ کے ان سے جان ہماری چھڑائیں۔ تو کیوں نہیں پھر یہ جان چھڑانی چاہیے تاکہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے اور افغانستان کے عوام جو ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لے لیں، اور یہ پورا خطہ جو ہے امن اس میں ہو اور یہاں تجارت کی راہ نکلے۔ دیکھیے بیسیکلی آپ اس سے ویری سمپل سولوشن جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ایشو اتنا سمپل ہے۔ ختم تو ہم نے کرنا ہے کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، لیکن جو پلیئرز بیچ میں انوالوڈ ہیں دی لارجر گیم میں، ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کو آپ ایک جگہ ماریں گے، ایک اور جگہ سے نکل جائیں گے وہ لوگ۔ ان کے لیے تو کیونکہ یہ ایک پیشہ بن گیا ہوا ہے جس سے ان کی کمائی ہوتی ہے، تو وہ کوئی نہ کہیں اور راستہ ڈھونڈ لیں گے کہیں نہ کہیں سے، ان کو پیسہ چاہیے۔ اس لیے دیکھیے جب تک امریکہ کی اس خطے میں جو دخل اندازی ہے اس کو آپ نہیں روکیں گے، افغانستان ایک فیسٹنگ وونڈ نہیں، ایک کینسر بنا ہوا ہے اور سارے ملکوں کے لیے بنا ہوا ہے، اور جب تک امریکہ یہاں سے نہیں نکالیں گے آپ اس کو۔ انڈیا کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ یہ بتائیں مجھے۔ کیا امریکہ کے آشیرواد کے بغیر سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر؟ کیا یہ MI6 وہاں پر پہنچ کے ناردرن افغانستان میں اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکتی ہے بغیر امریکہ کی کہے ہوئے یا اس سے بات کیے ہوئے؟ تو گیم، اس گیم میں آپ کو بھی ایک پیشنس اور ایک جو ہے نا اوور آل ایک اسٹریٹجی، ہولسٹک گیم کھیلنی ہے آپ نے۔ ایک چیز لے کے آپ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ صرف فورس از ناٹ اونلی دی آنسر، فورس از پارٹ آف دی گیم، لیکن شوڈ بی یوز، یہ کو استعمال ایسے کریں کہ یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ نہ بن جائے۔ فورس کو استعمال کریں، فورس کے ساتھ اور بہت سے طریقے ہیں جن سے ان کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے۔
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. اچھا اور جلیل صاحب پاکستان اس میں ایکسپرٹ ہے. یہ اب میں ایک اور ایشو کی طرف آتا ہوں. یہ اس پہ تو آپ نے سیر حاصل یعنی ایکسپلین ہمیں کیا. جلیل صاحب یہ ہم نے ایک بہت بڑا یعنی پل آؤٹ کی تھی ڈیل, اور ادھر بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا. اگر وہاں نیوکلیر بام شروع یا ایک اسٹیٹ بکھر جاتی تو ادھر ایک اور, تو اس میں ہمیں ہمارا بھی مفاد تھا, دنیا کا بھی مفاد تھا. ابھی اسٹل بڑی ان ایزی سی سیز فائر ہے اور بڑی پریشانی پائی جاتی ہے جی سی سی ملکوں میں, جو مارکو روبیو کے بعد ان کا پریس کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں جی سی سی میں. آپ سمجھتے ہیں یہ ان ایزی قسم کا امن جاری رہے گا؟ ہمارا تو رول بڑا ہے, ہمارا قد بھی بڑا ہے, اور سیکیورٹی کور کے لیے اب سنا ہے لیبنان, یہ پروین ثانی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کو بھی سیکیورٹی کور دیں. تو آپ کی اس سمت میں کیا کوئی چیزیں بہتری کی طرف جاتی نظر آتی ہیں, یا یہ اسی طرح امن لڑائی کنٹینیو کرے گا؟ جلیل صاحب دیکھیے, پتہ ہے آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا اس جنگ کے فریق کئی ہیں, جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں کچھ پیچھے اور بھی اور فریق. پر آج دیکھیے امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل ایک قدم نہیں چل سکتا. آج امریکہ امداد روک دے تو اسرائیل کا کھانا پینا ان کو نہیں ملے گا ان کو. تو یہ تو بڑا طے ہے کہ امریکہ کی اشید بات سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. وہاں پر امریکہ کے پیسے لگ رہے ہیں اس کے اوپر. امریکہ نے ابھی $80 بلین کی اور سپلیمنٹری گرانٹ مانگی ہے, وہ بھی اس کو مل جائے گی, اور یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اور جو انڈسٹری ہے ان کے لیے کام شروع ہو جائے گا. اسرائیل کو روکنا کرٹیکل ہے. اسرائیل از ناٹ تھریٹ ناٹ اونلی فار دا ریجن, یہ دنیا کے لیے خطرہ بن گیا ہے. یہ